اچھا پہننا، اچھا کھانا، اچھا گھر، اچھی گاڑی اسلام میں منع نہیں ہے، لیکن فرق کیا آتا ہے کہ جب ہم ان چیزوں کی ریس میں لگ جاتے ہیں، جب ہم ان چیزوں کو دکھاوے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، جب ہم لوگوں کے درمیان اس لیے یہ کام کرتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریفیں کریں، پھر مہنگا چھوڑ کے کیا سستی چیز بھی ہمارے لیے وبال بن جاتی ہے، سستی چیز بھی ہماری ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ صحابہ میں بھی مختلف قسم کے صحابہ تھے، سارے فقراء صحابہ نہیں تھے۔ اکثر ہمارا ایک امپریشن ہے کہ صحابہ جو تھے بس وہ اسٹرگل ہی کرتے رہتے تھے اور ان میں سے کوئی مالدار نہیں تھے اور بس پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے، ایک ہمارا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے۔ صحابہ میں فقراء صحابہ بھی تھے اور بڑے امیر صحابہ بھی تھے، بہت اعلیٰ کپڑے پہننے والے بھی تھے اور بالکل سادہ کپڑے پہننے والے بھی تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مفسر، سب سے بڑے مفسر کہلاتے ہیں، قرآن کے مفسر بھی تھے، فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، سارے ٹائٹلز آپ دے دیجئے۔ لوگ ان کے پاس اتنا علم تھا کہ لوگ اس وقت کے صحابہ اور اس وقت کے لوگ ان سے فتوے لیا کرتے تھے۔ اور حدیث کے اعتبار سے جو ٹاپ 6 صحابہ ہیں جن سے احادیث مروی ہیں ان میں بھی شامل ہیں۔ سب سے پرومیننٹ نام کے سب سے زیادہ احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہیں، اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، پھر اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس، ٹاپ 6 صحابہ جن سے احادیث میکسیمم احادیث جو مروی ہیں ان میں ان کا نام آتا ہے۔ اب اتنا بڑا عالم، فقیہ، مفسر، محدث کپڑے جب پہنا کرتے تھے تو ایک جوڑا جو پہنتے تھے وہ کتنے کا تھا؟ 1000 درہم کا۔ 1000 درہم کا ایک جوڑا اس وقت کا۔ اب اس وقت کا درہم لگا لیں آپ کتنے کا ہوگا؟ آج بھی درہم اگر ہم لگا لیں، یہاں کا ہی درہم لگا لیں تو اپروکسیمیٹلی 40,000 بنتا ہے، تقریباً 35-40,000 روپے بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس وقت کا لگا لیں تو کہیں لاکھوں روپے میں بن جائے گا، لیکن کیا تھا؟ پہنتے تھے۔ اب کوئی ہم میں سے کیا کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ تو اسراف ہے، اچھا کپڑا اسلام میں پہننا منع ہے، یہ تو بہت زیادہ خرچہ کر دیا۔ اب مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ایک فیس بک جب میرا ایک کلپ اپلوڈ ہوا تو اس میں میں نے شاید کوٹ پہنا تھا، اکثر کلپ میں اپر پہن کے کرتا ہوں، تو کسی نے نیچے میسج لکھ دیا کہ تم مولوی لوگوں کو جو ہے وہ خود تو تم مہنگے مہنگے کپڑے پہنتے ہو اور لوگوں کو تم سادگی کا درس دیتے ہو۔ تو اس میں حیرانگی کی بات یہ تھی کہ پہلی بات یہ کہ اس کپڑے کو دیکھ کے پتہ کیسے لگا کہ مہنگا کپڑا ہے، صاف کپڑا پہننے کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ مہنگا ہی ہوگا۔ ہم یہ بھی ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ اب جب اسلام میں آپ آئیں گے نا تو آپ نے مفلس اور بالکل پھٹے پرانے کپڑے پہن کے آپ چلیں گے، یہی تقویٰ ہے۔ یہ بھی بڑی مسکنسیپشن ہے، یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، حلال طریقے سے دیا ہے، تو آپ اس وقت پھٹے پرانے کپڑے پہنے، پھٹے پرانے جوتے پہنے، یہ کوئی اسلام نہیں ہے، کوئی تقویٰ نہیں ہے۔ بہرحال تو ابن عباس رضی اللہ عنہ جو تھے اتنے بڑے عالم مفسر، لیکن کپڑا کتنے کا پہنتے تھے؟ 1000 درہم کا، رائٹ؟ کسی نے کوئی ان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی آپ نے اتنا مہنگا کپڑا کیوں پہنا۔ اسی طریقے سے دوسری طرف عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت، لیکن کپڑا پہنتے تھے کیا ہوتا تھا؟ پیوند لگے ہوئے، رائٹ؟ لک ایٹ دا اسٹیٹس آف عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، لیکن کپڑا کیا پہن رہے ہیں؟ پیوند لگے ہوئے۔ ایک دفعہ جمعے کا خطبہ دینے کے لیے آئے اور خطبہ دینے میں دیر ہو گئی، جب خطبہ دینے کے لیے پہنچے تو لوگ ایک دم حیران تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ لیٹ ہو گئے، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ خود جو تھے وہ اس اعتبار سے بڑے سخت تھے کہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن لیٹ پہنچے تو وہ تنبیہ کر دیتے اس کو۔ تو لیٹ ہو گئے ایک دن، تو جب پہنچے تو ممبر پر خطبہ دینے لگے تو لوگوں سے کہا کہ آج میں دیر سے پہنچا ہوں اور مجھے دیر اس وجہ سے ہو گئی کہ میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے اور میں نے آج دھویا تھا اور اس کو خشک ہونے میں وقت لگ گیا، اس وجہ سے مجھے آج دیر ہوگی۔ اور لوگوں نے جب دیکھا انہوں نے جو جوڑا پہنا تو اس کے اوپر پیوند لگے ہوئے تھے۔ اب یہ عمر بن الخطاب ہے رضی اللہ عنہ، یہ بھی ہمارے پاس اگزامپل موجود ہے۔